بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام ان کی کہانی سناتا ہوں۔ عراق کا ایک مشہور شہر ہے نینوا۔ وہاں ایک قوم آباد تھی، وہ بہت زیادہ خوشحال لوگ تھے، کھیتیاں بھی تھیں، جانور بھی بہت زیادہ تھے، باغات بھی تھے، پھل اور سبزیاں بھی تھیں، اور بڑے صحت مند اور توانا بھی تھے۔ ان میں کچھ برائیاں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بجائے بت بنا لیے اور ان پتھر کے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ انہوں نے ظلم شروع کر دیے دولت کی وجہ سے اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے۔ کمزوروں اور غریبوں کو دبانا، ان پہ ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت جو پاکیزہ خصلتیں ہیں، اس کی بجائے انہوں نے بددیانتی، ظلم، زیادتی، جھوٹ اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک پاکیزہ خوبصورت نوجوان صالح پیغمبر بھیجے، جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام، انگریزی میں اس کو یوحنا کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بہت ہی پاکیزہ و صالح نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کی تبلیغ کے لیے ڈیوٹی لگائی۔ انہوں نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی دردمندی سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک خدا کی پوجا کرو، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، انسان کو زندگی دی ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے پاس ہم نے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے اچھے کاموں پہ اجر دے گا اور برے کاموں پر عذاب اور سزا بھی دے گا۔ اور لوگوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم کے جو بڑے تھے، سردار تھے، دولت مند تھے، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں سے دور کر رہا ہے اور بتوں کی پوجا سے روکتا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی انہیں کو پوجتے تھے اور ہمارے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے محنت سے یہ پیسے کمائے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں میں کیوں ان کو تقسیم کریں؟ اور تم نعوذ باللہ دغاباز ہو، جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ یونس علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے بڑے صبر سے، حوصلے سے، شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم پاکیزہ زندگی گزارو اور انسانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اور یہ بت جو لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، جو خود لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ تمہیں کیا فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ لیکن وہ قوم سخت جو ہے وہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئی، اور ان کی ان باتوں پہ ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے بڑے مایوس ہوئے۔ انہیں غصہ بھی آیا اور انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور بتوں کی پوجا نہ چھوڑی، تو تم پہ اللہ کی طرف سے زبردست عذاب آئے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے جانے کی دیر تھی، کچھ دیر کے بعد آسمان سے کالی گٹھائیں اٹھی اور بادل آئے اور اندھیرا
طاری ہو گیا، قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی عذاب ہے جو یونس علیہ السلام نے بتایا تھا، اس سے پہلے کہ ہم سب کو یہ ہلاک کر دے، جس طرح مختلف قوموں پہ اس سے پہلے بھی عذاب آ چکے تھے اور انہوں نے وہ باتیں یونس علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، عورتوں کو بھی لے آئے، اپنی مواشی جانوروں کو بھی لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، رونے دھونے لگ گئے، دعائیں کی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے نبی کو ناراض کیا، ہمیں تو معاف فرما دے۔ اور انہوں نے بڑے سجدے کیے اور ان کی داڑھیاں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اتنا وہ گڑ گڑائے اور روئے اور اللہ کے آگے آہوزاری کی کہ اللہ کو ترس آ گیا۔ وہ غفور رحیم ہے تو اس نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ جو عذاب ان کے اوپر آنے لگا تھا، بادل ابھی گرج رہے تھے اور ابھی وہ تیز آندھی چلنے والی تھی، تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اب یونس علیہ السلام تو وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔ یونس علیہ السلام وہ کشتی والوں سے انہوں نے درخواست کی، اور انہوں نے آپ کے خوبصورت انداز کو، شرافت کو دیکھ کر انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب وہ سمندر کے اندر کشتی پہنچی تو اللہ کی قدرت، بہت تیز طوفان آ گیا، ایسی تیز آندھی چلی اور سمندر کی لہریں بفر گئیں اور کشتی اس کے اوپر اچکولے کھانے لگی، جس طرح تیز آندھی میں ہوا میں تنکے اڑتے ہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم سارے ڈوب کے مر جائیں۔ کشتی والوں نے کہا کہ لگتا ہے ہم میں کوئی شخص گناہگار ہے، تو اس کو جو ہے کشتی سے باہر نکال دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کس کو ہم کشتی سے باہر پھینک دیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن اندازی کریں، سب کے نام لکھ کے انہوں نے پرچیاں ڈالی اور ان کو مکس کر کے جب ایک اٹھائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا یونس۔ جب یونس علیہ السلام کا نام دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، یہ تو سب سے نیک انسان ہے، پاکیزہ انسان لگتے ہیں، بڑے شریف النفس ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پرچیاں اکٹھی کر کے ان کو مکس کر کے جب وہ ایک پرچی اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یونس۔ پھر وہ پریشان ہو گئے کہ اب جو سب سے ہم میں بظاہر نیک اور اچھے انسان ہیں، کیا اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں؟ نہیں، ہم پھر ایک دفعہ قرآن اندازی کریں۔ انہوں نے پھر پرچیاں ڈالی اور جب مکس کر کے وہ نام نکالا تو اس پہ تیسری دفعہ پھر لکھا ہوا تھا یونس۔ اب جو ہے اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، تو یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ سمندر میں جانے کی دیر تھی، ایک بہت بڑی مچھلی وہ منہ کھولے آگے کھڑی تھی، اس نے فوراً ان کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی طرف یہ بات القاء کی، اس کے دل میں ڈالی کہ اس کو نہیں کھانا، اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ رکھنا۔ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ یونس علیہ السلام جب اس کے اندر پیٹ میں گہرائی میں اندھیرا دار اندھیرے میں گئے تو انہیں اللہ نے اس وقت ان کے ہوش قائم رہے، انہیں احساس ہوا کہ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو، بستی کو چھوڑ کے آ گیا اور تو مجھ سے ناراض ہوا، تو میرے اوپر رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما اور میری توبہ بھی قبول فرما۔ اب انہوں نے پھر وہاں اللہ کی مسلسل مناجات شروع کر دی اور بار بار یہ دعائیں مانگی، کہا کہ اللہ
میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیری بارگاہ میں اس مچھلی کے پیٹ میں بھی میں سجدہ کرتا ہوں۔ لوگ زمین پہ کرتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ عبادت کرتے ہیں، تو میں یہاں بھی تیری عبادت بجا لاتا ہوں۔ تو میرے حال پہ رحم فرما اور مجھے اس پیٹ سے، اس اندھیرے کوٹری سے مجھے نجات عطا فرما۔ کئی دن تک وہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے اس کی دعا کو سن لیا اور پھر ہم نے اس کو نجات عطا کی اس غم سے جس میں مبتلا تھے، اور قیامت تک جو بھی ہماری بارگاہ میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو جو بھی توبہ کرے گا، دعا مانگے گا، تو ہم اس کو اسی طرح غم سے، مصیبت سے نجات دیا کریں۔ تو جب اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور پھر مچھلی کو حکم دیا، تو مچھلی جا کے سمندر کے کنارے اس نے آپ کو منہ سے باہر نکال دیا، وومٹنگ کی، کہہ کی، اور وہ باہر نکلے۔ اور جب وہ سمندر کے کنارے، تو کئی دن پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم پلپلا ہو گیا ہوا تھا، کمزور ہو گیا تھا بہت زیادہ، اوپر سے دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو سخت جو ہے ان کو تپش محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت سے وہاں ایک یہ کدو جو ہم سبزی پکاتے ہیں نا، اس کی ایک بیل اگا دی، اور وہ بڑی تیزی سے اس کے پتے نکل آئے، اور اس نے ان کو اوپر سایہ کر دیا، اور کچھ دن اسی طرح وہ اسی حالت میں رہے۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہوتے اللہ نے ان کو مکمل شفا عطا کر دی۔ جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اے یونس، جب تو اپنی بستی سے نکلا تھا تو انہوں نے میرے آگے اس طرح رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، میں نے تو ان کو معاف بھی کر دیا تھا، عذاب بھی ٹل گیا تھا، تو ایویں ناراض ہو کے ان سے چلا گیا تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیتا۔ تو پھر یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف گئے، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارا نبی تو زندہ ہے، موجود ہے، بڑا خوش ہوئے، بڑا استقبال کیا، اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ظلم بھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ امانت کے راستے پہ، عدالت کے راستے پہ چلیں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کبھی آپ کو ناراض کریں گے، نہ اللہ کو ناراض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور پھر وہ راضی خوشی رہنا لگے۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام یہ ملا، سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو دولت آئے، پیسہ آئے، یا کوئی اختیار آئے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اگر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، گناہوں سے رکنے کا حکم دیا، اس سے رکنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، بڑوں کی عزت کرنی، چھوٹوں پہ شفقت کرنی، اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، بتوں کی پوجا کی بجائے اللہ کی پوجا کرنی، اور اگر کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو فوری توبہ کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پھر جو لوگ نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں تو بعض کا مشکلات آ جاتی ہیں، تو اس سے پھر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ نیکی کی بات کہتے رہنا چاہیے، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو پھیر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں کوششیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سنی۔ اسی طرح کی قرآن پاک سے اچھی کہانیوں کے ساتھ اگلے پروگرام آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی دوبارہ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔